عام طور پہ آپ نے حمد میں سمندر، پہاڑ، چاند، سورج کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ان سب کو ترک کیا۔ ان سب توجہ ادھر رکھیں، اعلیٰ حضرت نے ان سب کو ترک کیا اور اللہ کی اصل نعمت کی بات کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اصل نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو اصل نعمت ہے نا، جس کو دے کر ہم پر احسان جتایا ہے، وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام، ہمارے آقا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے ان سب کو ترک کیا، حضور کی بات کی۔ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ تو آپ دیکھیں، حمد باری تعالیٰ سنیں اور امام عشق و محبت کا کلام آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ عشق بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں تھوڑا آواز میں تھوڑی پریشانی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ساتھ دیں، آپ پڑھیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا، 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 وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مکران کا چھایا، وہی سب سے افضل آیا، 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 سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ۔ نفخت فیہ کا دم، وہ نفخت فیہ کا دم، حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک سے، آپ کے دم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں آئے۔ حضرت جبریل نے پھونکا، دم کیا، عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم میں آئے۔ اب آئیے، جس نے پھونکا
جس نے دم کیا انہی سے پوچھتے ہیں اے جبریل آپ بتائیں جب پوچھا گیا جبریل سے تو یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھارے یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھارے یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھارے سبھی میں نے چھانے ڈالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پار کا نہ پایا ہاں تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن سرکار غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، تجھے یک تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا یہ کلام یاد ہے یہ کلام یاد ہوگا شاید تو جتنا یاد ہے تو آپ اتنا پڑھیں میرے ساتھ تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا رضا کا دل ہے یہ رضا کا دل ہے اتنی آسانی سے تھوڑی ملے گا مثال کے طور پر اگر گھر کا کوئی ایک شخص کوئی ایک بندہ گھر میں سے کوئی ایک بندہ اگر پان کھانے کا عادی ہو تو وہ کسی وجہ سے لوگوں کی نگاہ سے گم ہو جائیں اجھل ہو جائیں تو گھر والے اور اس کے دوست احباب پہلے اس کے کہیں اور نہیں بلکہ پان کی دکان پر ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے جی بالکل صحیح بات کیونکہ بندہ عادت سے پہچانا جاتا ہے سب کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہیں ہو نہ ہو لیکن پان کی دکان یہاں ضرور ہوگی صحیح ہے نا تو اسی طرح جو امام عشق و محبت کے دل کے لیے جو اللہ کے بندے جو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے ان بندوں نے پہلے تو اعلیٰ حضرت کے زندگی کا مطالعہ کیا پھر دیکھا کہ اعلیٰ حضرت تو فنا فی رسول تھے اعلیٰ حضرت تو فنا فی رسول تھے آپ کی ہر لمحہ آپ کا حضور کی نعت کہنے میں گیا حضور کی بات کرنے میں گیا تو ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ کہیں اور جائے اس سے بہتر ہے کہ روضہ رسول پر جائے ہائے کیا بات ہے ماشاءاللہ ہو نہ ہو امام کا دل وہی ہوگا تو جب روضہ رسول پر پہنچے تو پھر کیا دیکھتے ہیں ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشرق ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشرق در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آئے پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا
پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ